مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء۔ برادران اسلام، محترم ناظرین اکرام، سود کے معاشی اور اخروی نقصانات کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور میں جدید وسائل کی وجہ سے تجارتی معاملات عالمی سطح پر وسیع ہو چکے ہیں۔ ایک تاجر دنیا بھر میں اپنے متعلقہ معاملات کا بیک وقت جائزہ لے سکتا ہے اور وقت واحد میں ساری دنیا کی اقتصادی کیفیت اور کمرشل صورت سے باخبر ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، قدیم زمانے میں خرید و فروخت کے لیے علاقہ واری بازار اور منڈیاں ہوا کرتی تھی، کیونکہ ان کے ذرائع مختصر ہوا کرتے، اس وجہ سے ان کی تجارت بھی محدود پیمانے پر ہوا کرتی۔ لیکن آج ساری دنیا میں انٹرنیٹ کا جال بچھا ہوا ہے، جس کے ذریعے آن لائن بزنس کی سہولت ہے۔ ساری دنیا ایک منڈی اور بازار کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا شخص دور دراز علاقوں سے خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ اس بنیاد پر کرنسی کا تبادلہ بین الاقوامی طور پر جاری ہے۔ یقیناً یہ بات تجارتی ترقی کے لیے حوصلہ افزا اور خوش آئند ہے۔ حاضرین اکرام، اگر کرنسی کا تبادلہ بند ہو جائے اور اموال منجمد ہو جائیں تو ترقی رک جاتی ہے، تجارتیں ڈھپ پڑ جاتی ہیں، کاروبار کساد بازاری سے دو چار ہو جاتا ہے، جو سماج کی پستی کی علامت ہے۔ اس سے معاشرے میں انحطاط ہو جاتا ہے۔ اس رکاوٹ کی اہم وجہ مال و دولت کا چند افراد میں محدود ہو جانا ہے، اور اس تنزل کا سبب کرنسی کی گردش کا رک جانا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت مند طبقہ مال سمیٹتا رہے اور تنگ دست و غریب طبقے کے افراد اپنے فقر و محتاجی کے سبب اپنا دم گھوڑ دیں۔ اس حکمت و پالیسی کے مطابق اسلام نے خرید و فروخت کے لیے اصول مقرر کیے ہیں۔ سود کو حرام قطعی اور گناہ عظیم قرار دیا ہے۔ صاحب نصاب مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ نیز دین اسلام میں صدقہ و خیرات کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ بعض اعمال میں کوتاہی کے تدارک اور غلطی کی پاپ جائی کے لیے بطور کفارہ مال خرچ کرنا بھی اسلام نے واجب قرار دیا، اور مال غنیمت میں خمس یعنی 5واں حصہ اسلام نے مقرر کیا گیا، تاکہ ان اسلامی اصول کے ذریعے دولت غریب افراد کی طرف بھی آئے اور مالدار کے چند افراد میں محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ حاضرین اکرام، مال و دولت کے رک جانے اور ایک ہی طبقے میں منجمد رہنے کا اہم سبب سود ہے۔ سود کو قرآن کریم نے اتنا سنگین گناہ قرار دیا ہے کہ کسی اور گناہ کو اتنا بڑا اور سنگین گناہ قرار نہیں دیا۔ مثال کے طور پر خنزیر کھانا، زناکاری کرنا، بدکاری کرنا وغیرہ، ان بڑے گناہوں کے سلسلے میں قرآن کریم میں ایسی سخت وعید نہیں آئی ہے جو سود کے لیے آئی ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سود کا جو حصہ رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ سن لو۔ محترم ناظرین اکرام، ان آیات شریفہ میں سود خوری کرنے والوں کے خلاف اللہ کی جانب سے اعلان جنگ ہے۔ حاضرین اکرام، غور فرمائیں، بھلا ہم میں کون ایسی طاقت رکھتا ہے جو رب ذوالجلال سے جنگ کر سکے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر سکے؟ اتنی سخت وعید بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان
سود کی لعنت سے باز آ جائیں، اسے گھنونا جرم اور گناہ عظیم سمجھے اور ہمیشہ حلال روزی کمانے کی فکر کریں، جس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں ہماری شامل حال رہیں گی۔ کتاب و سنت میں اس طریقے کو روا رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے۔ برادران اسلام، ان آیات ربانیہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ سود حرام قطعی ہے اور اس کا کاروبار گناہ عظیم ہے۔ اس سے متعلق ہمیں متعدد احادیث شریفہ میں مزید تفصیلات ملتی ہیں۔ سود خوری ترک کرنے پر احادیث میں جہاں ثواب کی بشارتیں بھی وارد ہوئی ہیں، وہیں سود خور افراد کے علاوہ ان کے ہم نوا سودی معاملے میں شریک ہونے والے تمام افراد بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے، سودی دستاویز لکھنے والے اور سود کی گواہی دینے والوں پر، یہ چار اشخاص پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چاروں برابر گناہ میں برابر کے برابر شریک ہیں۔ حاضرین اکرام، ہمارے معاشرے میں اکثر حضرات، مسلمانوں میں اکثر حضرات سود کھاتے نہیں بلکہ سود کھلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق سود کھلانے والے بھی گناہ میں برابر شریک ہیں۔ ہمارے پاس حضرات کسی سود کی گواہی دیتے ہیں، یعنی فلاں شخص اگر کوئی انٹرسٹ سے پیسے دے رہا ہے تو وہ شخص اس کی گواہی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص سودی معاملات لکھتا ہے، انٹرسٹ کا جاب کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سودی معاملات لکھنے سے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ حاضرین اکرام، سود خوری کتنا قبیح جرم ہے، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے بوجھتے سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ حاضرین اکرام، اور ایک اور مشکاہ شریف کی حدیث مبارک ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ادنا درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ ناظرین اکرام، غور فرمائیں، اللہ اکبر، سود خور دنیا میں ایسے خطرناک جرم کا مرتکب قرار پا رہا ہے اور اس کا دامن ایسے رسوا کن گناہ سے میلا ہو رہا ہے جسے ایک حیادار اور باکردار شخص کبھی گوارا نہیں کر سکتا اور ایسی رسوائی کو قبول نہیں کر سکتا۔ جس طرح کوئی مسلمان اپنی ماں کے ساتھ یہ شرمناک حرکت کرنے کا تصور نہیں کر سکتا، اسی طرح اخوت اور بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی سودی لین دین سے، سودی معاملے کا خیال بھی نہ کرے۔ حاضرین اکرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سودی لین دین ختم ہو تو دین اسلام نے اس کی بھی ترغیب فرمائی ہے۔ دین اسلام نے اس کی بھی ترغیب فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاشرے میں ہم چاہیں کہ اگر معاشرے میں سودی معاملات ختم ہو تو صاحب خیر افراد کو چاہیے کہ وہ اپنا دست دراز کریں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں جو حضرات تنگ دست ہیں ان کی قرض حسنہ کے طور پر مدد کریں۔ احادیث میں اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مفلس قرض دار کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا جتنی رقم اس مقروض کے ذمے واجب ہے۔ انہوں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی شخص کسی مفلس کو مہلت دے گا تو اس کو ہر روز دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہر روز قرض کے برابر رقم صدقہ کرنے کا ثواب میعاد قرض پوری ہونے سے پہلے مہلت دینے کی جزا ہے۔ اور جب قرض کی ادائیگی کا وقت ختم ہو جائے
اور وہ شخص ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو ایسے وقت پر اگر کوئی مہلت دے گا تو اسے ہر دن دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ حاضرین اکرام، مثال کے طور پر کوئی شخص کسی صاحب کو 1 مہینے کے لیے 10,000 روپے قرض حسنہ دیا، اگر وہ 1 مہینے کے اندر لوٹا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر روز وہ شخص اللہ کی راہ میں 10,000 رقم صدقہ کرنے کا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا۔ اگر وہ شخص 1 مہینے کی مدت کے درمیان ادا کرنے سے قاصر ہے، مجبوری کے تحت، شرعی مجبوری کے ادا کرنے سے قاصر ہے، اس کے بعد وقت لے رہا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 مہینے کے بعد، 1 مہینے کی مدت تکمیل ہونے کے بعد وہ شخص رقم ادا کرنے سے اگر قاصر ہے تو جو صاحب جس کو رقم ادا کرنا ہے اس کے نامہ اعمال میں روزانہ 20,000 یعنی دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ حاضرین اکرام، ہمیں چاہیے کہ ہم قرض حسنہ لوگوں کو دیں، ترغیب کے طور پر جو غریب تنگ دست افراد ہیں ان کی قرض حسنہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سود کی لعنت سے محفوظ رکھے، اسلامی احکام کے مطابق، سنت کے مطابق تجارت اور عقل حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔